لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. چائے وائے بھی پلائی تھی ماشاءاللہ، بہت اچھا لگتا ہے. آج چلتے ہیں ہم، زیادہ نہیں اس پہ میں بولتا. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ نے ایک احسان بتایا صحابہ کرام پر کہ دیکھو تم آپس میں کتنا لڑتے تھے، گھوڑا آگے دوڑانے پہ جنگ، عربوں کی تو لڑ گئی، کٹ گئے تھے یہ. تو اسلام آیا ہے جس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. اور اے نبی اب اگر آپ ان میں محبت پیدا کرنے کے لیے ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے، ان میں محبت پیدا نہیں ہوتی. لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ ان کے دلوں کو جوڑ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک اسلام ایسی چیز ہے جو انسانیت میں اتحاد پیدا کر سکتا ہے. کیونکہ اتحاد یا تو قومیت کی بیس پہ ہوتا ہے، کیا خیال ہے، یا ملکوں کی بیس پہ ہوتا ہے. تو ملکوں کی بیس پہ ہوگا تو دنیا میں ملک کتنے ہیں؟ 100 سے زیادہ ممالک ہیں. تو ہر ملک دوسرے کے لیے اپنے لیے لڑے گا، اپنے آپ کو شہید کہے گا اور دوسرے کو مردار کہے گا. ایسا ہی ہے نا. رشیا لڑ رہا ہے یوکرائن سے، یوکرائن لڑ رہا ہے رشیا سے، ادھر یوکرائن کی مدد کر رہا ہے، یورپ مدد کر رہا ہے، امریکہ مدد کر رہا ہے، ادھر رشیا بھی اتنا بڑا لڑ کے دونوں طرف انسانیت کا قتل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ کس چیز کی جنگ ہے؟ وسائل کی جنگ. رشیا کہہ رہا ہے میں ساری دنیا کے وسائل پہ قبضہ کروں، یوکرائن کہہ رہا ہے میں تجھے کرنے نہیں دوں گا. رشیا افغانستان آیا وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے. تو یہ جو قوموں کی جنگ یا ملکوں کے نام پہ جو جنگ ہوگی، یہ انسانیت کو، ہٹلر نے یہی تو بربادی کی تھی کہ ہم جرمن ہیں، دنیا پہ ہمارا حق ہے حکومت کرنا. قومیت کے نام پہ اٹھا کر لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، خود بھی خودکشی کر کے حرام موت مرا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے واحد اسلام ہے جو کیا کر دیتا ہے؟ جوڑتا ہے. تبلیغی جماعت میں آپ دیکھو بنگلہ دیش کے لوگ بھی چل رہے ہیں، افریقہ کے لوگ بھی چل رہے ہیں، بریگیڈیئر اسی میں، کرنل اسی میں، اور 20ویں گریڈ کا آفیسر اسی میں، اور ایک موچی بھی اسی میں، ٹماٹر والا بھی اسی میں. نماز میں آپ دیکھ لو پہلی صف میں سب کھڑے ہوں گے، ٹماٹر والا پہلے آ جائے اس کو جگہ مل جائے گی، کوئی بہت بڑا آفیسر آ جائے اس کو جگہ مل جائے گی. کوئی فرق ہے مسجدوں میں؟ سب ایک. ریون کے اجتماع میں جا کے دیکھو، سارے ضیاء جاتا تھا ریون کے اجتماع میں، وہیں بیٹھا ہوتا تھا نیچے. صحیح ہے نا، سب ایک جیسے. حج میں دیکھ لو آپ، حج میں بھی طواف اور صفا مروہ کی سعی کوئی فرق نہیں ہے. تو اسلام ہے جو سب کو کیا کرتا ہے. تبھی تو آپ دیکھو اجمیوں نے اسلام کے لیے قربانیاں زیادہ دی ہیں بعد میں، شروع میں عربوں نے دی ہیں. اگر یہ عربوں کا مذہب ہوتا نا تو اجمی قربانی نہ دیتے. خلافت عثمانیہ کتنی قربانیاں دے کے وجود میں آئی ہے، وہ تو ترک تھے سارے. امام بخاری سب سے زیادہ حدیث کی کتاب جو مشہور ہوئی کس کی؟ امام بخاری کی. عربی تھے اجمی تھے؟ بولو. اجمی. زیادہ تر محدثین اجمی ہیں. سب سے زیادہ فقہ جن کا دنیا میں چلا امام ابو حنیفہ ہیں. عربی تھے اجمی ہیں؟ اجمی ہیں. حدیث میں آتا ہے لو کان العلم بالثریا لنالہ رجل من فارس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر علم ثریا کے ستارے تک بھی پہنچ جائے تو فارس سے ایک شخص اس کو جا پالے گا. بہت سے علماء کہتے ہیں اس سے امام حنیفہ مراد ہیں. تو وجہ اس کی یہ کہ اس میں اتنی قومیں ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ واحد دین ہے جو کہتا ہے کہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو. لہذا اسلام نے قوم پرستی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا. تو اور 4 شادیوں کی اجازت بھی یہی ہے کہ آپ مختلف قوموں میں شادی کریں، اور اپنی بچیوں کی شادیاں بھی مختلف قوموں میں. تو آگے اللہ، بس یہ 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں. آگے وہی مضمون ہے کہ اگر تم 100 ہوگے تو 200 پہ اللہ تمہیں غالب کرے گا. اس کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں. 100 ہوگے تو 200 پہ، یعنی طاقت کا توازن آدھا ہے تو پھر لڑو. آدھے سے کم ہے پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر حالات، اگر دفاعی جنگ ہے وہ تو لڑنی پڑے گی، خود سے کبھی اٹیک مت کرو. آگے چلتے ہیں ہم. الان خفف اللہ عنکم. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں پھر ختم. اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں مسجدوں کی تعمیر کا بھی حکم دیا. مشرکین مکہ مسجد حرام کی تعمیر کرتے تھے تو فخر کرتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے، ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں. تو پہلے تو اللہ نے یہ بتایا کہ جو
جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں, ایمان لائے اور نیک اعمال کر کے لڑ رہے ہیں, تو تم مسجدوں کی جو تعمیر کر رہے ہو تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی صحابہ پہ اپنی فضیلت قائم مت کرو. اور پھر فرمایا کہ حقیقی معنوں میں جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں وہ ایمان والے ہی کرتے ہیں. مشرک جو تعمیر کرتا ہے وہ صرف اینٹیں وینٹیں دیواریں لگا دے گا, لیکن جب وہ جا کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے تو یہ تعمیر تھوڑی, یہ تو تخریب ہو گئی نا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ مسجدوں کی تعمیر وہی کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے, دیکھو اللہ نے یہ کیوں کہا جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے وہ وہی کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھے گا. یہ اللہ نے اس لیے کہا کہ انسان اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے, اس کو پتہ ہے میں نے یہاں رہنا ہے. مسجد کی تعمیر جب کرے گا تو مسجد اس کی ملکیت میں نہیں ہوگی. مسجد کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ. مسجد کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی. تو اللہ کہتے ہیں مجھے وہی دے گا نا جو مجھے مانے گا, تو جو اللہ کو مانتا نہیں وہ دے گا کہاں سے؟ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا کریں. اور اتفاق سے مجھے یاد آیا کہ ہماری مسجد کی بھی رمضان کے بعد تعمیر ہونے والی ہے. ہمیں ٹھیک ٹھاک پیسے چاہیے, کیونکہ پوری یہ نیچے اس کے یہ جو پلر ہیں نا بہت پرانے ہو چکے ہیں. یہ پوری مسجد نئے سرے سے دوبارہ بنے گی, آگے بھی جائے گی, اوپر بھی پورشن بنے گا, یہ پیچھے ساری عمارت گرے گی, کھلا ڈلا صحن ہوگا, ادھر وضو خانہ بنے گا, خواتین کے لیے الگ, آدمیوں کے لیے الگ, واش روم بنیں گے, کم سے کم 500 آدمیوں کی مسجد میں بیٹھنے کی جگہ بنے گی, ادھر کچھ درسگاہیں بنیں گی. تو اس کے لیے کروڑوں روپے چاہیے. دینا شروع کر دو ابھی سے, رمضان میں دو گے زیادہ ثواب ملے گا. آگے چلتے ہیں, MTM فاؤنڈیشن میں ڈال دینا اگر چاہو. بس آخری آیت پڑھ کے درس ختم کرتا ہوں, سچی مچی کی آخری. یہ بہت اہم آیت ہے, بس یہ پڑھ کے درس ختم کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. ایمان والو, بہت سے یہودیوں کے عالم اور بہت سے مسیحیوں کے عالم یعنی عیسائیوں کے عالم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. مذہبی لوگوں میں یہ جرم ہمیشہ سے رہا ہے, لوگوں کو الو بنا کے ان سے پیسے بٹورنا. تو یہ جرم اس امت میں بھی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, تو اپنے پیر و مرشد کے بارے میں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کہیں ہمیں الو تو نہیں بنا رہا. میرے پاس کئی لوگ آ چکے ہیں, ہمارے ابا کے ایک پیر و مرشد ہیں, ابا سے ہدیے نذرانے لیتے رہتے ہیں, ابا ان کو دیتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں روحانی اثرات ڈالتا ہوں تمہارے گھر میں, جنات کو بھگاتا ہوں, چڑیلوں کو بھگاتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. ابا کو ایسا انہوں نے کیپچر کیا, ابا ہل کے ہی نہیں دے رہے. یہ سارے وہ حرام خور لوگ ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. دیکھو عالم کا کام کیا ہوتا ہے, لوگوں کو یہ بتانا. دو کام ہوتے ہیں عالم کے, یہ بتانا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. ایک تو یہ اللہ کا قانون بتانا, دوسرا اس قانون پہ چلنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن دینا. بس اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام عالم کا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس کے علاوہ کوئی دائیں بائیں جا رہا ہے, جن چڑیل بھوت اور روحانیت, اور میں یوں کر دوں گا اور میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا, اور سب ٹوپی ڈرامہ ہے. تبھی جو ہم نے دینی مدارس میں بڑے بڑے علماء دیکھیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اپنی کتابوں میں لگے رہتے ہیں, تحقیقی مقالے شائع ہو رہے ہیں ان کے, ختم, اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک بڑی خرابی ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے واعظین میں, کہ بعض واعظین ایسے ہیں کہ ان کا کوئی واعظ پیسوں کے بغیر ہے ہی نہیں, کوئی واعظ ان کا پیسوں کے بغیر ہے نہیں. یہ بھی جائز ہے, آپ کسی کو کوئی تعلیم دے رہے ہو تو اجرت لے سکتے ہو, جیسے قاری قرآن پڑھانے کی اجرت لے سکتا ہے, امام امامت کی اجرت لے سکتا ہے, ایسے ہی کوئی بیان کرنے والا اپنے بیان کے پیسے لے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نہیں لیتا, ویسے میرا معمول نہیں ہے, لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. میرے سارے بیانات باہر کے جتنے بھی ہیں, یہاں کے بھی باہر کے بھی, فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں. تو لیکن لینا بھی جائز ہے. مگر ایک چیز جو غیر اخلاقی ہے وہ کیا ہے, لیبل آپ لگا رہے ہو کہ فری کے بیان ہے اور دائیں بائیں کھانچے آپ کے کھلے ہوئے ہیں. ایک خرابی کیا ہے, بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھی, جب ٹریولنگ ہوئی, پیر صاحب آئیں گے بیان کریں گے تو ایک بندہ اعلان کرے گا جن لوگوں نے پیر صاحب کو ہدیہ دینا ہے وہ سائٹ پہ آ جائیں. یہ ہدیہ دینے کا کون سا طریقہ ہے بھائی؟ جس نے دینا ہوگا وہ آپ کے اعلان کا محتاج تھوڑی ہے. یہ اعلان دے کے تو آپ ہدیہ دینے کی ترغیب دے رہے ہو, تو یہ بھی بھیک مانگنے کا ایک اچھا اسٹائل ہے. دیکھو العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. فقہا کہتے ہیں شریعت الفاظ کے بکھیڑوں کو نہیں دیکھتی, شریعت
دیکھتی ہے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ گئے, آپ نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے 50 روپے دے دو. اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھیک کہتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ تو آپ کو کسی نے منع کیا, یار تو بھیک مانگ رہا ہے. آپ نے کہا چلو آئندہ اسٹائل چینج کروں گا. آپ گئے, آپ نے کہا اللہ کے نام پہ 50 روپے مجھے گفٹ دے دو, ہدیہ دے دو. تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی ہے وہ بھیکی, لیبل تو نے کیا لگا دیا اس پہ؟ ہدیے کا لیبل لگا دیا. ہدیہ وہ ہوتا ہے جو اگلا خوشی سے خود دیتا ہے, آپ کی ترغیب کے بغیر, اور اس میں آپ کی عزت اس کے پیش نظر ہوتی ہے. غریب سمجھ کے آپ کو کچھ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوتا وہ. تو بعض اسکالر میں یہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, لیکن جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, ان کو میرا بیان سننے گے ان کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. ایک ملک میں میرا جانا ہوا تو میرا بیان ہوا, تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے, جو مفتی صاحب کو ہدیہ دینا چاہیں ادھر لائن پہ آ جائیں, کھڑے ہو جائیں. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے بھائی؟ میں نے لوگوں کو بھائی میں نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا ہے. تو کہتے ہیں نہیں یہ تو ہوتا ہے. تو یہ کون سا, یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھیک ہے. صحیح ہے نا, حلالی پن. تو یہ بھی وہ طریقہ ہے. تو فری پھوکٹ کا پیسہ لگ گیا نا, یہودیوں کے جو پہلے علماء تھے ان کو بھی لگ گیا تھا, اس سے پھر لالچ آئی. لالچ سے کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ عوام کو وہ بات کہتے ہو جس پہ عوام کو خوشی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے مرید مجھ سے کٹ جائیں گے. اگر میں حق بات بیان کرنا شروع کروں گا تو پھر انہی کی بولیاں, انہی کی مرضی کی باتیں, انہی کو خوش کرنے کے لیے وہی مبالغہ آرائیاں, جھوٹے قصے, جھوٹی کہانیاں. گاؤں دیہاتوں میں جا کے خطیبوں کی پھینکو پن دیکھو آپ, اتنی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ عوام اس سے خوش ہوتی ہے اور پیسے ملتے ہیں, ان کو ہدیے ملتے ہیں, نذرانے ملتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ خصلت کس کی ہے؟ پول پٹیاں کھولی نا اللہ نے ان کے مذہبی لوگوں کی. تو یہ اس امت میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.